آج ہم بات کرتے ہیں کہ ایران میں شیعہ دور کا آغاز کیسے ہوا۔ وہ ایران جہاں صدیوں سے سنی حکمرانوں کی حکومت تھی اور ایران کی آبادی بھی اکثریت سنی مسلمانوں پر مشتمل تھی، لیکن اچانک ایسا کیا ہوا کہ سنی مسلمانوں کو ایران چھوڑنا پڑا اور کچھ لوگوں کو مجبوراً شیعہ مذہب اختیار کرنا پڑا۔ دوستو، یہ بات 14ویں صدی کے اخیر اور 15ویں صدی کے آغاز کی ہے، جب ایران میں صفوی سلطنت کی حکومت ہوا کرتی تھی۔ اس وقت صفوی سلطنت کا بادشاہ شاہ اسماعیل صفوی تھا۔ دوستو، شاہ اسماعیل صفوی صفویوں کا ایک طاقتور اور متشدد حکمران تھا، جس نے نہ صرف ملکوں کو فتح کیا بلکہ ایران میں شیعہ دور کا آغاز کر کے عثمانی سلطان سلیم سے دشمنی بھی مول لی، جس کے نتیجے میں عثمانیوں اور صفویوں کے درمیان 1514 عیسوی میں چالندران کے مقام پر ایک خونریز جنگ ہوئی، جسے جنگ چالندران کہا جاتا ہے۔ دوستو، ایرانیوں نے بڑی بہادری سے ترکوں کا مقابلہ کیا، لیکن ترکوں کی زیادہ تعداد، توپ اور آتش اسلحے اور سلطان سلیم کی فوجی مہارت کے سامنے ایرانی بے بس اور تتر بتر ہو گئے۔ صفویوں کو شکست ہوئی، 25,000 ایرانی مارے گئے، لیکن شاہ اسماعیل زخمی ہو کر فرار ہو گیا۔ سلطان سلیم نے آگے بڑھ کر دارالحکومت تبریز پر قبضہ کر لیا۔ سلطان سلیم کی واپسی پر تبریز اور آذربائیجان تو صفوی سلطنت کو واپس مل گئے، لیکن دیار بکر اور مشرقی ایشیا کوچک کے صوبے ہمیشہ کے لیے صفویوں کے ہاتھوں سے نکل گئے۔ دوستو، شاہ اسماعیل سے ایران کے ایک نئے دور کا آغاز ہوتا ہے، جسے ایران کا شیعہ دور کہا جا سکتا ہے۔ اس سے پہلے ایران میں اکثریت سنی حکمران خاندانوں کی رہتی تھی اور سرکاری مذہب بھی اہل سنت کا تھا، لیکن شاہ اسماعیل تبریز پر قبضہ کرنے کے بعد شیعت کو ایران کا سرکاری مذہب قرار دے دیا اور اصحاب رسول پر تبرہ کرنا شروع کر دیا۔ اس وقت تبریز کی 2/3 آبادی سنی تھی اور شیعہ اقلیت میں تھے۔ خود شیعہ علماء نے اس قدم کی مخالفت کی، لیکن کچھ نوجوانوں کا گرم خون اور کچھ عقیدے کی محبت نے یہ سب کر دیا، اور شاہ اسماعیل نے تلوار ہی کو سب سے بڑی مصلحت قرار دیا۔ دوستو، شاہ اسماعیل نے صرف یہی نہیں کیا کہ شیعت کو ایران کا سرکاری مذہب قرار دیا، بلکہ اس نے شیعت کو پھیلانے میں بدترین تشدد اور تعصب کا بھی ثبوت دیا۔ لوگوں کو شیعت قبول کرنے پر مجبور کیا گیا، اکثر علماء قتل کر دیے گئے، جس کی وجہ سے ہزاروں لوگوں نے ایران چھوڑ دیا۔ اسی بنا پر عثمانیوں اور صفویوں میں ہمیشہ کے لیے دشمنی قائم ہو گئی۔ اسماعیل کے بعد آنے والے حکمرانوں نے تشدد ختم کرنے کی کوشش تو کی، لیکن یہ سب ایک دکھاوا تھا۔ اصل میں ایران شیعہ ہو چکا تھا اور سنی مسلمانوں کے لیے ایران میں کوئی جگہ نہیں تھی۔ تو دوستو، یہ تھی ایران کے شیعہ دور کے آغاز کے بارے میں ایک مختصر سی ویڈیو۔ اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو۔